صدر مملکت نے 27ویں آئینی ترمیم بل پر دستخط کر دیے. آئینی ترمیم دونوں ایوانوں سے منظور ہو چکی. صدر زرداری کے دستخط کے بعد بل اب آئین کا حصہ بن گیا. چیف جسٹس یحییٰ آفریدی نے فل کورٹ اجلاس کل بلا لیا. فل کورٹ اجلاس میں 27ویں آئینی ترمیم پر بات ہوگی. سپریم کورٹ کے 3 ججز نے فل کورٹ اجلاس کے لیے خط لکھا تھا. اسلام آباد میں نیا سیکیورٹی سروے شروع کیا جا رہا ہے. وزیر مملکت طلال چودھری کہتے ہیں کہ انتظامیہ کو پتہ ہوگا کہ کون کہاں رہتا ہے اور اس کے ہمسائے میں کون کون ہے. تمام گاڑیوں کی مانیٹرنگ کے لیے ای ٹیگ لازمی قرار دیا جائے گا. چاہتے ہیں کہ اسلام آباد جتنا خوبصورت ہے اتنا ہی محفوظ بھی ہو. آئندہ مہینوں میں یہاں پر مزید 5 اسٹار ہوٹلز اور کلبز بنتے نظر آئیں گے. آئی جی اسلام آباد علی ناصر رضوی کے ہمراہ میڈیا سے گفتگو. اور پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں زبردست تیزی ریکارڈ. KSE 100 انڈیکس میں 2473 پوائنٹس کا اضافہ. شیئر مارکیٹ 1,60,657 کی سطح پر پہنچ کر بند. کیڈٹ کالج جمانہ حملے سے متعلق ہوشربہ انکشافات. تمام دہشت گرد افغان شہری تھے. سیکیورٹی ذرائع کے مطابق حملے کی منصوبہ بندی افغانستان میں خارجی زاہد نے کی. نور ولی محسود نے منصوبے کو پایا تکمیل تک پہنچانے کا حکم دیا. خارجی سرغنہ فتنۃ الخوارج TTP سے ذمہ داری ہٹانا چاہتا تھا. نور ولی محسود کے حکم پر حملے کی ذمہ داری جیش الہند کے نام سے قبول کی گئی. الحمدللہ وہاں پہ کوئی جانی نقصان نہیں ہوا اور بچوں کو جو ہے پاک فوج نے ریسکیو کی. دہشت گرد جو ہیں ان کو نہ صرف پاکستان میں بلکہ یہ جہاں پہ بیٹھ کے یہ ساری کارروائیاں کرنے کے لیے جو ہے یہ ہندوستان کی اور راہ کی مدد سے تیاریاں کرتے ہیں. انشاءاللہ تعالی ہماری مسلح افواج جو ہیں وہاں پہ بھی ان کو جو ہے وہ نیوٹرلائز کر. وفاقی وزراء کا کیڈٹ کالج پر دہشت گرد حملے میں طلبہ کو ریسکیو کرنے پر سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین. وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا کہ سیکیورٹی فورسز کی بروقت کارروائی کی بدولت کیڈٹ کالج میں کوئی نقصان نہیں ہوا. مانا میں ہماری بہادر فوج نے پیشے ورانہ مہارت کا مظاہرہ کیا. وفاقی وزیر عبدالعلیم خان نے کہا کہ افغانستان اپنی سرزمین دہشت گردی کے لیے استعمال ہونے سے روکے. رانا ثناء اللہ نے کہا کہ سیاسی اور عسکری قیادت ایک پیش پر ہے. پوری قوم ہر طرح متحد ہے. پہلے بھی دہشت گردی پر قابو پایا، اب بھی پائیں گے. مصدق ملک نے کہا کہ کامیاب آپریشن پر فورسز کو مبارکباد پیش کرتے ہیں. دشمن کو ہر میدان میں شکست دیں گے. شزا فاطمہ خواجہ نے کہا کہ دہشت گردوں نے کیڈٹ کالج پر بزدلانہ حملہ کیا اور سیکیورٹی فورسز نے بہادری کے ساتھ اس حملے کو ناکام بنایا. حنیف عباسی بولے کہ پاک فوج نے جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے دہشت گردوں پر قابو پایا. حساس اداروں کی بڑی کامیابی. جوڈیشل کمپلیکس حملے کا سہولت کار اور ہینڈلر گرفتار. سہولت کار گزشتہ ماہ سے راولپنڈی میں رہائش پذیر تھا. سہولت کار کو راولپنڈی اور ہینڈلر کو KP سے گرفتار کیا گیا. دھماکے سے قبل سہولت کار خودکش حملہ آور نے متعدد بار ریکی کی. سہولت کار راولپنڈی کینٹ میں اہم مقامات کی بھی ریکی کرتا رہا. جوڈیشل کمپلیکس دھماکے میں 12 افراد شہید، 28 زخمی ہوئے تھے. DGISPR کی مختلف اسکولوں کے طلباء اور طالبات اور اساتذہ کے ساتھ خصوصی نشست. افواج پاکستان کے آپریشنل امور اور داخلی صورتحال کے حوالے سے گفتگو. طلباء اور طالبات اور اساتذہ نے افواج پاکستان کی قربانیوں کو خراج تحسین پیش کیا. کہا ہمیں اپنی مسلح فوج پر فخر ہے جو پاکستانی عوام کے لیے اپنی جانیں قربان کرنے کے لیے ہمہ وقت تیار ہیں. کرکٹ جیت گئی، دہشت گردی ہار گئی. شری لنکن ٹیم کا دورہ پاکستان جاری رکھنے کا فیصلہ. وزیر داخلہ اور چیئرمین PCB محسن نقوی کی کوششیں رنگ لے آئیں. محسن نقوی کی جانب سے سیکیورٹی کی یقین دہانی کے بعد شری لنکا کرکٹ بورڈ نے کھلاڑیوں کو دورہ مکمل کرنے کی ہدایت کر دی. شری لنکن بورڈ کا کہنا ہے کہ اگر کوئی کھلاڑی دورہ جاری رکھنا نہیں چاہتا تو متبادل کا انتظام کیا جائے گا. کھلاڑیوں کو سیکیورٹی انتظامات کی یقین دہانی کروائی گئی ہے. پاکستان اور شری لنکا کے درمیان سیریز کا دوسرا ODI اب 14 نومبر کو، تیسرا میچ 16 نومبر کو راولپنڈی میں ہوگا. 13 اور 15 نومبر کے میچز کے ٹکٹس 14 اور 16 نومبر کو کارآمد ہوں گے. محسن نقوی کا شری لنکن ٹیم کے پاکستان ٹور جاری رکھنے کے فیصلے پر اظہار تشکر. اسلام آباد جوڈیشل کمپلیکس سے دھماکے کے بعد شری لنکن کرکٹرز کے کچھ تحفظات تھے. کچھ کھلاڑی واپس جانا چاہتے تھے.
वज़ीर दाखिला सेनेटर मोहसिन नकवी का सेनेट से खिताब, कहा फील्ड मार्शल ने श्रीलंकन वज़ीर दिफा से बात की। श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड और हुकूमत ने खिलाड़ियों को स्टेट गेस्ट के लेवल की सिक्योरिटी फराहम करने की यकीन दहानी करवाई है। मुल्क में मौजूद गैर कानूनी अफवान पनागुज़ीन अमन व अमान के लिए बहुत बड़ा खतरा है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारर का श्रीलंकन टीम के दौरे पाकिस्तान जारी रखने के फैसले का खैर मकदम। अपने बयान में कहा कि वो दौरे पाकिस्तान पर श्रीलंकन क्रिकेट टीम के दिल की गहराइयों से मशहूर हैं। श्रीलंकन टीम की पाकिस्तान में मौजूदगी हमारे लिए बाइस एजाज़ है। वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने भी श्रीलंकन क्रिकेट टीम के दौरे पाकिस्तान पर शुक्रिया अदा किया। कहा कि हमारी नेक तमन्नाएं श्रीलंकन टीम के साथ हैं। थैंक यू श्रीलंका, भारत की साजिश नाकाम हो गई। श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड और खिलाड़ियों ने पाकिस्तानियों के दिल जीत लिए। थैंक यू श्रीलंका सोशल मीडिया पर टॉप ट्रेंड बन गया। रावलपिंडी एक्सप्रेस, शुएब अख्तर, सिकंदर बख्त समेत साबिक क्रिकेटर्स, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट और शहरियों ने श्रीलंकन क्रिकेटर्स का दौरा पाकिस्तान जारी रखने पर शुक्रिया अदा किया है। शिकारपुर के नवाही गांव जतोई में शर बुडानी बिरादरी में खूनी तसादुम। गांव बिजानी जतोई में मुखालिफिन ने घर पर रॉकेट और गोलियां बरसा दी। हमले में एक ही खानदान के 5 अफराद जाँ बहक, लाशों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। एसएसपी शिकारपुर का नोटिस। पुलिस का चक्के कच्चे में बदानी जतोई गैंग के खिलाफ ऑपरेशन। फायरिंग के तबादले में 2 मुलजिम हलाक, 10 से ज़ायद जख्मी। हलाक डाकू 5 अफराद के कत्ल में मुलविस है। घर पर रॉकेट हमले पर वज़ीर दाखिला सिंध का नोटिस। ज़ियाल हसन लंजार ने एसएसपी शिकारपुर और उनकी टीम को तेज और बर वक्त कामयाब एक्शन पर शाबाश दी। म्यूनसिपल कमेटी अटक के सब्ज़ाज़ार में इल्म और अदब से मोहब्बत को फ़रोग़ देने के लिए शानदार कुतुब मेले का इनेकाद, जिसमें मुख्तलिफ मौज़ूआत पर 27,000 से ज़ायद किताबें नुमाइश के लिए रखी गई हैं। तकरीब में इंतज़ामिया, पुलिस और सिविल सोसाइटी के नुमाइंदगान ने भरपूर शिरकत की। इस मौके पर DPO अटक ने कहा कि नौजवान नस्ल को दहशतगर्दी और जराइम से दूर रखने का मौसर तरीन ज़रिया किताब और मुताले का फ़रोग़ है। और हैदराबाद में इंतजामिया और महकमे सेहत ताहार डेंगू पर काबू पाने में नाकाम दिखाई दे रही हैं। डेंगू से मौत की तादाद 43 हो गई। गुज़िश्ता 24 घंटों में डेंगू के मज़ीद 505 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं।